الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأما السائل فلا تنهر صدق الله العظيم. سب ساتھی عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. محترم دوستو اور بزرگوں، آج کے اس جمعۃ المبارک کے خطبے کا عنوان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ کس طرح محبت اور شفقت کیا کرتے تھے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق سچ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ غریبوں کے ساتھ کس طرح پیار کرنا ہے، ان کے ساتھ کس طرح محبت کرنی ہے. تو آج معاشرے کے اندر غریب کو عیب کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، حالانکہ اسلام کے اندر، شریعت کے اندر، قرآن کے اندر غریب ہونا کوئی عیب چیز نہیں ہے، غریب ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن دل کے اندر ان کا احساس نہ ہونا یہ بری بات ہے. غریب کے ساتھ نفرت کرنا یہ بری بات ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو زیادہ دیتے ہیں، کسی کو کم دیتے ہیں. یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ کسی کو امیر بنا دیتے ہیں، کسی کو غریب بنا دیتے ہیں، کسی کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، کسی کو فقیر. یہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کرام کو فرمایا کرتے تھے کہ میرے صحابہ، اگر تم نے مجھ سے ملنا ہو، میرے پاس کوئی کام ہو، تو میں تمہیں اپنے گھر کے اندر نہ ملوں تو تم مجھے غریبوں اور مسکینوں کے گھروں کے اندر تلاش کرنا. میں محمد تمہیں غریبوں اور مسکینوں کے گھر کے اندر ملوں گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر وقت یہی دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اللہ مجھے زندہ رکھ تو غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ رکھ، اور جب تو مجھے موت دینا تو غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ دینا،
اور کل قیامت کے دن جب مجھے اٹھانا تو ان غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ اٹھانا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے تو اس وقت مدینہ کے اندر سب لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے گھر کے اندر تشریف لے آئیں۔ ایک غریب کا گھر تھا، ابو ایوب انصاری جس کا نام ہے، اس کی بیوی نے کہا کہ آپ بھی جاؤ اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہو کہ ہم غریب ہیں، ہمارے گھر کے اندر تشریف لے آئیں۔ تو ابو ایوب انصاری نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہم تو غریب ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غریبوں کے ساتھ پیار ہوگا، مسکینوں کے ساتھ محبت ہوگی تو پھر ہمارے گھر کے اندر ضرور تشریف لے آئیں گے، پھر ہماری قسمت کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر رسول اللہ کو امیروں کے ساتھ محبت ہوگی تو پھر ہمارے گھر کے اندر کبھی نہیں آ سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کی مہاریں چھوڑ دی، کہا یہ اب اللہ کے حکم کے یہ پابند ہے، جہاں اس کو حکم ہوگا یہ وہاں پر رکے گی۔ تو اونٹنی چلتی چلتی ابو ایوب انصاری کے دروازے پر رکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر کے اندر گئے، لوگ مبارک دے رہے تھے ابو ایوب انصاری کو کہ تم تو غریب ہو، تم مسکین ہو، آقا امیروں کے گھر کے اندر نہیں گئے، اگر آقا آئے ہیں تو غریب کے گھر کے اندر آئے ہیں۔ تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ کس طرح پیار کرتے تھے۔ آج تو غریبوں کے ساتھ سب سے زیادہ نفرت کی جاتی ہے، معاشرے کے اندر یہی ہو رہا ہے کہ جو غریب ہے اس کا کوئی دوست نہیں دنیا کے اندر، امیر کا تو ہر کوئی ہوتا ہے لیکن اگر غریب کا ہے تو کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ غریب کے پاس کچھ ہوتا نہیں، اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی درس دیا کہ غریبوں کے ساتھ پیار کرنا، مسکینوں کے ساتھ پیار کرنا، ان کے ساتھ نفرت نہ کرنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر بیٹھے تھے تو ایک قافلہ آیا، غریبوں اور مسکینوں کا قافلہ آیا اور آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے، نہ ہمارے پاس کپڑے ہیں، ہمارے پاس رہنے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی حالت دیکھی کہ جسم پر پھٹا پرانا لباس ہے اور پاؤں کے اندر جوتے بھی نہیں ہیں، جن کے پاس جوتے ہیں وہ بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، رونے لگے۔ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے ساتھ پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، رونے لگے، اپنے گھر کے اندر گئے، دیکھا کہ گھر کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، پھر آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہا کہ اب میرے پاس غریب آئے ہوئے ہیں، یہ مسکینوں کا قافلہ آیا ہوا ہے، اب میں ان کو واپس خالی کیسے لوٹاؤں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا کہ غریب آئے اور وہ واپس خالی لوٹ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر آئے اور نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کرام سے فرمایا کہ میرے پاس غریبوں کا قافلہ آیا ہوا ہے، مسکینوں کا قافلہ آیا ہوا ہے، آپ ان کی مدد کر دیں۔ تو صحابہ کرام اپنے گھروں کے اندر دوڑے اور صحابہ کرام کوئی کپڑے لے کر آ رہا ہے، کوئی کھجورے لے کر آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال اٹھا کر غریبوں اور مسکینوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ پیار کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غریبوں کی تکلیف برداشت نہیں ہو سکتی تھی، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمدردی کرتے تھے غریبوں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر ایک شخص آیا، اپنے دو بچوں کو لے کر آیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے دو بچے ہیں، ہم غریب ہیں اور ان کی ماں بھی فوت ہو گئی ہے، یا رسول اللہ ہمارا ایک پڑوسی ہے وہ بڑا ظالم ہے، اس کے گھر کے اندر ایک کھجور کا درخت ہے، وہ کھجور کا درخت جو ہے وہ ڈیرا ہے، جب وہ کھجوریں گرتی ہیں تو ہمارے گھر کے اندر آتی ہیں اور ہم غریب ہیں، میرے بچے اٹھا کر اس کو کھا لیتے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ تو وہ میرے بچوں کو مارتا ہے، آج اس نے کچھ
یہ کھجور کا درخت ہے یہ مجھے دے دے تاکہ میں اس غریب کو دے دوں، یہ غریب ہے تاکہ اس کے بچے کھاتے رہیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ مجھے اس کے بدلے میں کیا دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بدلے میں تیرے لیے جنت کے اندر ایک کھجور پکی ہو گئی۔ تو اس شخص نے کہا نہیں، پتہ نہیں جنت کب آئے گی، ابھی نقد سودا کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو کر بیٹھ گئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ غمگین ہو کر بیٹھ گئے کہ اب میرے پاس یہ غریب آیا ہوا ہے، یہ یتیم آیا ہوا ہے، اب میں اس کو خالی واپس کیسے لوٹاؤں؟ وہ شخص اٹھ کر چلا گیا تو وہاں پر ایک صحابی بیٹھا ہے جس کا نام ابو دادا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھجور کا وعدہ اس کے ساتھ ہے یا ہر کسی کے ساتھ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی اس غریب کو کھجور کا یہ درخت لے کر دے گا یہ جنت میں ایک کھجور کا وعدہ اس کے ساتھ ہے۔ تو ابو دادا اٹھے اور سیدھا اس شخص کے دروازے پر گئے، دروازے پر دستک دی، کہا کہ یہ ایک کھجور مجھے دے دے، یہ سامنے میرا باغ ہے، اس میں سے 10 کھجوری میں تجھے دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا نہیں میں نہیں دیتا۔ کہا چلو میں 20 کھجوریں دیتا ہوں، یہ ایک کھجور مجھے دے دے۔ کہا میں نہیں دیتا۔ کہا چلو یہ باغ ہے اس کے اندر 600 کھجوریں ہیں، 600 کی 600 کھجوریں میں تجھے دیتا ہوں، اس کے بدلے تو مجھے یہ ایک کھجور دے دے۔ اس نے کہا پھر بھی میں نہیں دیتا۔ یہ صحابی رسول تھے، ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کا اتنا پیار بھر دیا تھا، وہ اتنا پیار کرتے تھے، اس کو اپنے باپ کی پرواہ نہیں، اس کو فکر ہے تو غریب اور مسکین کی فکر ہے۔ وہ سوچ رہی ہیں کہ اگر میں اس کے ساتھ سودا نہیں کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس سے یہ غریب خالی واپس لوٹ جائے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ برداشت نہیں ہوگا۔ تو اس صحابی نے کہا چلو یہ بات ہے، 600 کھجوریں ہیں یہ بھی تمہیں دیتا ہوں، اور یہ زمین ہے یہ بھی تجھے دیتا ہوں، اس باغ کے اندر میرا گھر ہے وہ بھی تجھے دیتا ہوں، اس کے بدلے میں تو مجھے ایک کھجور کا درخت دے دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ ابو دادا آئے اور اپنے باغ کے اندر داخل ہوئے، گھر کے اندر نہیں گئے، بیوی کو آواز دی، بیوی کو کہا کہ بچوں کو لے کر باہر آ جاؤ، اب ہم نے اس باغ کا سودا کر دیا ہے۔ تو اس کی بیوی نے پوچھا کہ کس چیز کے بدلے میں سودا کیا ہے؟ کہا یہ سارا باغ دے دیا ہے، گھر بھی دے دیا ہے، اس کے بدلے میں جنت کے اندر ہمیں ایک کھجور کا درخت ملے گا۔ بیوی بھی بڑی اچھی تھی، اس نے کہا ٹھیک ہے، اپنے بچوں کو لے کر آگے بہر۔ حضرت انس فرماتی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی جیب کے اندر ہاتھ ڈال رہے تھے، بچوں کی جیب سے کھجوریں نکال کر باہر پھینک دی۔ کہا اب ہم نے اس کا سودا کر لیا ہے، اب یہاں سے ہم ایک کھجور بھی نہیں اٹھائیں گے۔ وہ سارا باغ بیچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے تھے، اپنی بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے کر آ رہی ہیں۔ ادھر سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا علیہ السلام کو سب کچھ بتا کر چلے گئے۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو دادا کو دیکھا تو کھڑے ہو گئے، اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو ابو دادا جب آئے قریب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گلے لگایا اور کہا کہ ابو دادا نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے جنت کے اندر ایک کھجور پکی ہو گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو دادا آج تو نے غریب کا خیال کیا ہے، آج تو نے مسکین کا خیال کیا ہے، رب نے تیرے لیے جنت کے اندر کئی کھجوروں کے درخت لگا دیے ہیں۔ تو دیکھیے غریبوں کے ساتھ کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے تھے، کس قدر ان کے ساتھ محبت کرتے تھے، اور صحابہ اکرام کی تربیت ہی ایسے کی کہ آپ نے بھی غریبوں کے ساتھ پیار کرنا ہے، غریبوں کے ساتھ محبت کرنی ہے، ان کے ساتھ نفرت نہیں کرنی۔ اور آج دیکھ لیں کہ غریب کس قدر پریشان ہے، غربت کی وجہ سے وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، اور مہنگائی اتنا ہو گئی ہے کہ غریب ایک لقمے کے لیے بھی ترس رہا ہے، غربت کی وجہ سے وہ خودکشی کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں کے اندر یہ روکاڑا شہر کا واقعہ ہے کہ ایک بوڑھا بابا تھا، اس کی 3 بچیاں تھیں، بڑی بچی کا نام زینب تھا، وہ 12 سال کی تھی، چھوٹی کا نام فاطمہ تھا، وہ 8 سال کی تھی، اس سے چھوٹی کا نام عائشہ تھا، وہ 3 سال کی تھی۔ تو وہ بوڑھا بابا تھا، 3 دن ہو گئے اس کے گھر کے اندر کوئی چیز نہیں پکی، گھر کے اندر کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ تو یہ بچیاں رو رہی تھی، باپ کو کہہ رہی تھی کہ ابو ہم تو
भूख से मर रहे हैं, हमारे लिए कुछ लेकर आओ। तो बूढ़े बाप ने अपनी बच्चियों को कहा कि बेटा आज मैं जा रहा हूँ काम पर, दुआ करना कोई काम मिल जाए तो शाम को तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आऊंगा। तो बच्चियां खुश हो गई कि शाम को हमारा बाबा हमारे लिए खाने को कुछ लेकर आएगा, हमारे लिए खिलौने लेकर आएगा। वो बूढ़ा बाबा गया, चौक के अंदर सारा दिन खड़ा रहा, उसको कोई काम न मिला। जो भी आता था वो यही कहता था कि तू तो बूढ़ा है, तू काम क्या करेगा, तुझे तो अपने चलने के लिए भी ताकत नहीं है, तू हमारा काम क्या करेगा। कोई भी उसको काम पर नहीं ले गया। जब शाम का वक्त हुआ, वो बूढ़ा बाबा अपने घर के अंदर आया, दिल के अंदर यही सोच रहा था कि पता नहीं आज मैं खाली जा रहा हूँ, मेरे बच्चे क्या सोचेंगे, वो कहेंगे इतने दिन हो गए हैं, हमारे बाप ने हमें कुछ खिलाया ही नहीं, हमारा बाप तो जालिम है। जब वो बूढ़ा बाबा दरवाजे पर आया और छोटी बच्ची रो रही थी, बड़ी बेटी उसकी अपनी छोटी बहन को तसल्ली दे रही थी कि बहन चुप करो, आज हमारे अब्बू आएंगे, वो बैग से कुछ लेकर आएंगे, आपके लिए खिलौने लेकर आएंगे। जब उस बूढ़े बाप ने सुना तो बाप की आंखों से आंसू आ गए। यकीन जाने ये बाप है तो इससे अपनी बेटियों का दुख बर्दाश्त नहीं होगा, बाप से अपनी बेटियों की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती, और बाप को तो बेटियों के दुख पूरा कर देते हैं। हकीकत में ये बूढ़े नहीं होते, इनको अपनी बेटियों के दुख पूरा कर देते हैं। अगर बेटी आह करती है तो बाप तड़प जाता है, क्योंकि बाप से बेटी की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। वो बाप भी जब दरवाजे पर आया, उसने बेटी के ये अल्फाज सुने, उससे ये बर्दाश्त न हुआ और वो घर के अंदर आया, अपनी बीवी से मशवरा किया कि सुबह को हमने खुदकुशी करनी है, क्योंकि तीसरा दिन हो गया है, मैं चौक के अंदर जाता हूँ, कोई मुझे काम के लिए नहीं ले जाता। जब सुबह हुई, अपनी बच्चियों को लेकर जा रहे हैं, बेटियां पूछ रही हैं कि अब्बू हमें कहाँ लेकर जा रहे हो। बाप ने कहा कि बेटा तुम्हें बाजार के अंदर लेके जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए खाने को भी कुछ लेना है और तुम्हें खिलौने भी लेकर दूंगा। जब वो नहर के किनारे पर पहुंचे, वहां जाकर बैठ गए तो उस बच्चियों ने पूछा कि अब्बू और चलते हैं, हमें भूख लगी हुई है, हमें तो बहुत भूख है, तीसरा दिन है, हमने कुछ खाया नहीं। बाप ने जब बेटियों के ये अल्फाज सुने, बाप की आंखों से आंसू आ गए और वो बाप अपनी बच्चियों को गले लगाकर और कह रहा था कि मेरी बेटियों मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें इतने दिन भूखा रखा है, हकीकत में तुम तो मेरे घर की शहजादियां बनना चाहती थी लेकिन नहीं बन सकी, क्योंकि मुझे कोई काम पर भी नहीं लेके जा रहा, मैं तुम्हें कैसे खिलाऊं। और अपनी बच्चियों को गले लगाकर सीधा उसने नहर के अंदर छलांग लगा दी। फिर दूसरे तीसरे दिन के अंदर उनकी लाशें मिली और पता चला कि ये गुर्बत की वजह से इन्होंने खुदकुशी कर ली है। ऐसे माशरे के अंदर हालात हो रहे हैं कि गरीब आवाम गुर्बत की वजह से खुदकुशी कर रही है। और आज हमारे हुक्मरानों को तो इनके गरीबों का कोई एहसास भी नहीं। महंगाई होती है तो हुक्मरान को क्या पता कि महंगाई के अंदर गरीब आवाम का एक एक लुकमा भी पेट के अंदर कैसे जाता है। ये तो महंगाई का अगर पता चलता है तो गरीब को पता चलता है, वो एक बच्चा भी अपना मुश्किल से पालता है। और अमीरों के तो अपनी आयाशें भी खत्म नहीं होती, उनके दिल के अंदर गरीबों का एहसास खत्म हो चुका है, इस वजह से उनके दिल के अंदर गरीबों का एहसास नहीं है। फिर गरीब गुर्बत की वजह से अगर खुदकुशी कर लेते हैं। और एक आज हमारे हुक्मरान है और पहले भी हुक्मरान हुआ करते थे। आप देख लें सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब उनका आखिरी वक्त है तो एक सहाबी मिलने के लिए गए, घर के अंदर गए, देखा कि एक घर के अंदर प्याला पड़ा हुआ है और एक चादर है। सहाबी कहते हैं कि मैं पहले सोच रहा था कि मैं इनके घर के अंदर जा रहा हूँ, ये हुक्मरान है, ये खलीफा है मुसलमानों के, शायद इनके घर के अंदर कोई सोना होगा, इनके घर के अंदर बड़ी दौलत होगी, लेकिन घर के अंदर कोई और चीज नजर नहीं आई, सिर्फ एक प्याला था और एक चादर थी। वो भी अपने बेटे को वसीयत कर रहे थे कि बेटा ये जो मेरा प्याला है ये बैतुल माल का है, मेरा अपना नहीं है, ये मेरे मरने के बाद बैतुल माल के अंदर जमा करवा देना, और ये एक पुरानी चादर है, मुझे इसी के अंदर दफन दे देना। तो बेटे ने कहा लोग हमें खाना देंगे, वो
کہیں گے یہ مسلمانوں کا حکمران تھا، یہ وقت کا بادشاہ تھا، اس کے پاس کوئی نیا لباس بھی نہیں تھا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا بیٹا یہ اسی پرانی چادر کے اندر میرا تو قبر کے اندر گزارا ہو جائے گا، لیکن تو نیا کپڑا لے کر کسی بیوہ اور یتیم کے گھر کے اندر دے دینا تاکہ اس کے بھی دن گزر جائے۔ تو دیکھیے وہ غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ کس قدر پیار کرتے تھے کہ آخری وقت ہے، آخری وقت میں تو انسان کو اپنی بھی فکر نہیں رہتی، اس کو سب کچھ بھول جاتا ہے، لیکن آخری وقت ہے ان کو فکر ہے تو غریبوں اور مسکینوں کی فکر ہے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھ لیں کہ وہ رات کا وقت ہے، گلیوں کے اندر پہرا دے رہے ہیں، اور ایک گھر سے گزرے تو گھر کے اندر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی، یہ دروازہ کھٹکایا، پوچھا کہ خیر تو ہے، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس عورت نے کہا کہ اے چوکیدار، اے گلیوں کے اندر پہرا دینے والا، میں تجھے کیا بتاؤں، بس اتنا بات ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا اور یہ وقت کا حکمران عمر بن خطاب کا گریبان ہوگا، کل قیامت کے دن تو اس کا گریبان پکڑ کر رب سے کہوں گی کہ میرے بچے تو بھوکے مر رہے تھے لیکن ان کو فکر نہیں تھی، ہماری ان کو فکر بھی نہیں ہوئی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کے یہ جملے سنے، آنکھوں سے آنسو آگے، چیخ نکلی، سیدھا واپس دوڑے اور بیت المال کی طرف گئے، وہاں سے ایک بوری اٹھائی، اپنے کندھوں پر اٹھا کر آ رہے تھے، ان کا ایک غلام تھا، اس کا نام اسلم تھا، اس نے کہا کہ آقا یہ بوری مجھے دے دی، میں اٹھاتا ہوں، کہا نہیں آج تو میرا بوجھ اٹھا لے گا لیکن کل قیامت کے دن میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ اپنے کندھوں پر وہ بوری اٹھا کے آ رہے ہیں، اور آپ ذرا تصور تو کریں، وقت کا حکمران تھا لیکن اپنے کندھوں پہ بوجھ اٹھا کے جا رہا ہے۔ آپ ذرا اس منظر کو تو دیکھیں، آج اگر ہمارا حکمران ہے تو وہ رات کے وقت سوتا ہے تو پتہ نہیں کتنی سیکورٹی اس کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے کھڑی ہوتی ہے، لیکن یہ وقت کا حکمران ہے اور گلیوں کے اندر پہرا دے رہا ہے۔ اگر آپ صحابہ کرام کی سیرت پڑھیں تو یہی سبق ملتا ہے کہ وہ غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ کس قدر پیار کرتے تھے کہ ساری رات سوتے نہیں تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ مجھے رات کو اس وجہ سے نیند نہیں آتی، میں یہی سوچتا ہوں کہ عمر تو سو جائے گا لیکن اگر تیری سلطنت میں کوئی بچہ بھوک کی وجہ سے مر گیا تو رب کو کیا جواب دے گا؟ اس وجہ سے وہ سوتے نہیں تھے، وہ اپنے کندھوں پر لے کر آ رہے ہیں، اور جب اس دروازے پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ عورت نکلی، یہ راشن اس کے گھر کے اندر دیا اور آٹا خود گوندا، پھر اس عورت کو کہا کہ آپ کھانا پکائیں اور ان بچوں کو کھلائیں۔ اس عورت نے کہا بس ٹھیک ہے آپ چلے جائیں، میں اس کو کھلا دوں گی۔ کہا نہیں، جس طرح میں نے ان کو روتا ہوا دیکھا اسی طرح میں ان کو مسکراتا ہوا بھی دیکھوں گا۔ تو اس عورت نے جب کھانا پکایا، بچوں نے کھا لیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ رہے تھے تو اس عورت نے کہا کہ اے گلیوں کے اندر پہرا دینے والا، اے چوکیدار ایک منٹ رک تو صحیح۔ کہا کیا بات ہے؟ اس عورت نے کہا کہ کاش عمر کی جگہ تجھے حکمران ہونا تھا، کاش تو گلیوں کے اندر پہرا دیتا ہے، اگر حکمران ہونا تھا، وقت کا بادشاہ ہونا تجھے تھا لیکن عمر کو نہ ہونا تھا۔ کہا تو اپنا نام تو بتا دے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ کہا کہ ابا جان جس کا تو تذکرہ کر رہی ہے وہی عمر بن خطاب ہے۔ تو دیکھیے وقت کا حکمران ہے لیکن غریبوں کے ساتھ کس قدر پیار کرتے تھے، یتیموں کے ساتھ کتنا محبت کرتے تھے، اور ہمارے اکابرین کے حالات دیکھیں کہ وہ کس طرح پیار کرتے تھے۔ امام زین العابدین کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو غسل دیا گیا، دیکھا کندھوں پر نشانات تھے، تو سب لوگ حیران ہو کے پتہ نہیں کس چیز کے نشان ہیں۔ تو جب دوسرا تیسرا دن آیا، بچوں کی چیخیں نکل گئی، غریبوں کی چیخیں نکل گئی، کہا پتہ نہیں وہ کون شخص تھا، لگتا ہے آج وہ دنیا میں نہیں رہا۔ تیسرا دن ہے، ہمارے پاس کوئی راشن دینے کے لیے نہیں آیا۔ ایک شخص آتا تھا، رات کے وقت آتا تھا، ہمارے دروازوں کے باہر راشن رکھ کے چلا جاتا تھا۔ تو پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ امام زین العابدین کے جو کندھوں پر نشانات تھے وہ راتوں کو اٹھ کر اپنے کندھوں پر راشن رکھ کے غریبوں کے گھروں کے اندر دیا کرتے تھے۔ دیکھیے وہ اس قدر غریبوں کی مدد کرتے تھے کہ کسی کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا، ان کے مرنے کے بعد پتہ چلتا تھا کہ یہ راشن غریبوں کے اندر اتنا تقسیم کیا کرتے تھے۔
اور سیدنا عمر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب جنازہ اٹھا تو ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے چل رہے تھے، وہ بھی رو رہے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ تم کیوں روتے ہو؟ تو ان بچوں نے کہا کہ آج کے بعد ہم تو یتیم ہو گئے، آج کے بعد ہمارا تو کوئی سہارا بھی نہیں ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ تمہارے باپ کو بھی زندہ ہیں؟ کہا نہیں، یہ شخص ایسا تھا جو آج انتقال کر گیا ہے، یہ ہمارے گھروں کے اندر آتا تھا، ہماری بکریوں کا دودھ نکالتا تھا، پھر یہ ہمیں پلاتا تھا، آج یہ شخص چلا گیا، پتہ نہیں آج کے بعد ہمارا کون خیال کرے گا۔ دیکھیں وہ غریبوں کے ساتھ کس قدر پیار کرتے تھے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ اتنا پیار کرتے تھے غریبوں کے ساتھ، کسی کو بتاتے بھی نہیں تھے۔ آج اگر ہم کسی غریب کو کوئی چیز بھی دیں تو پہلے اس کے ساتھ ایک سیلفی بناتے ہیں، غریب کی غربت کا مذاق اڑایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ غریب ہے، میں نے اس کو دیا ہے۔ پھر اس کو لفافہ دیتے، لفافے کے اندر ہوتا 500 ہے لیکن اس کی عزت کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے، پہلے ساتھ ایک سیلفی بناتے ہیں۔ پہلے تو یہی ہوتا تھا کہ نیکی کر دریا کے اندر ڈال، آج یہ ہو گیا کہ نیکی کر فیس بک پر ڈال، نیکی کر یوٹیوب پر ڈال، نیکی کر ٹک ٹاک پر ڈال۔ آج غریب کی غربت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جس کو بھی راشن دیا جاتا ہے پہلے پورے ملک کے اندر یہ بات پھیل جاتی ہے کہ یہ غریب ہے، یہ مسکین ہے، ہم نے اس کی مدد کی ہے، اس کی غربت کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو غربت کی وجہ سے آ کر تنگ آ کر خودکشی کر لیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی درس دیا کہ غریبوں کا خیال کرنا ہے، غریبوں کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرماتے ہیں کہ انفق یا ابن آدم انفق علیک، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو میرے بندوں پر خرچ کر، غریبوں پر خرچ کر، مسکینوں پر خرچ کر، حاجت مندوں پر خرچ کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں تجھ پر خرچ کروں گا، تمہیں غیب کے خزانوں سے میں تمہیں دوں گا۔ حقیقت میں دیکھنے میں تو وہ تمہارا مال کم ہوگا لیکن حقیقت کے اندر وہ تمہارا مال بڑھتا رہے گا۔ اگر غریب کی بھوک ختم ہوگی، وہ غریب تمہارے لیے دعائیں کرے گا تو اللہ تمہاری قبر کو ٹھنڈا کر دے گا۔ تو غریبوں کا خیال کرنا ہے، غریبوں کا مذاق نہیں اڑانا۔ آج اگر کوئی سوال کرنے کے لیے آتا ہے، غریب آتا ہے تو پہلے ہم منہ بناتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو اس کی عمر دیکھو، کمانے کی عمر ہے لیکن یہ خود کیوں نہیں کماتا، یہ نشہ کرتا ہے۔ تو قرآن کے اندر آیا ہے کہ وہ اما السائل فلا تنہر، اور سوالی کو نہ جھڑکنا۔ اگر کوئی سوال کرنے کے لیے آتا ہے، آج سوچ لیں یہ نام کس کا لے رہا ہے، اسے مالک کا نام لیتا ہے جس نے یہ تمہیں سب کچھ دیا ہے، اس کو جھڑکنا نہیں۔ اگر نہیں دینا تو بس چپ کر جائیں، منہ بھی نہ بنائیں، کیونکہ وقت بدلنے کے اندر دیر نہیں لگتی۔ اگر آج ہم اس کو دھکا دیں گے تو یہ وقت بدلے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے چھین کر یہ اس کو دے دے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ابھی غریب کو اپنے دروازے سے دھکا نہ دینا۔ وہ جیسے ایک شخص تھا، وہ اپنی بیوی کے ساتھ گپ شپ کر رہا تھا تو دروازے پر ایک فقیر آیا، اس نے آ کر دستک دی تو یہ شخص باہر آیا، اٹھ کر دیکھا کہ باہر غریب کھڑا ہوا تھا تو اس نے کہا اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دے۔ اس نے غریب کو دھکا دے دیا، وہ غریب نیچے گرا، اس غریب کی آہ نکلی تو وہ غریب چلا گیا وہاں سے۔ پھر کچھ دن گزرے، یہ شخص بھی غریب ہوتا گیا، اس کا سب کچھ بک گیا، اس کی بیوی بھی اس کو چھوڑ کر چلی گئی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وہ جو غریب تھا وہ امیر ہو گیا، اس نے شادی بھی کر لی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد یہ امیر جو شخص تھا غریب ہوا تھا، یہ مانگ رہا تھا، سوال کر رہا تھا، لوگوں سے بھیک مانگتا پھر رہا تھا۔ یہ ایک دروازے پر گیا، وہاں جا کر دستک دی تو دروازہ کھولا، اس شخص کی بیوی آئی، دیکھا کہ اس کی بیوی کی چیخ نکل گئی تو وہ آدمی باہر آیا، کہا ہے تو ہے، اس غریب نے تمہیں پکڑا ہے، کچھ کہا ہے؟ کہا نہیں، یہ جو باہر شخص آیا ہے، یہ باہر جو فقیر کھڑا ہے، پہلے یہی میرا خاوند تھا، اس وجہ سے ایک شخص آیا تھا وہ بھی فقیر تھا، اس نے اس کو دھکا دیا تھا، اس کی آہ نکلی تھی، اس نے بد دعا دی تھی، اسی دن کے بعد یہ غریب ہوتا گیا، اس کے پاس سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ یہ پہلے والا میرا شوہر تھا، تو اس شخص نے کہا کہ اگر یہ پہلے میرے شوہر یہی تھا تو پھر سن،
وہ جو غریب آیا تھا دروازے پر وہ میں تھا، اس نے مجھے دھکا دیا تھا، تو اللہ نے سب کچھ اس کا چھین کر مجھے دے دیا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ غریب کو کبھی دھکا نہ دینا، غریب کا خیال کرنا، اس کی عزت کا مذاق نہ اڑانا۔ ابھی پچھلے دنوں کا واقعہ ہے، اخباروں کے اندر آیا ہوا تھا کہ ایک غریب بچہ تھا، اس کا باپ بھی نہیں تھا، وہ معصوم سا بچہ تھا، رات کا وقت ہے، چوک کے اندر بیٹھا ہے، تو کسی کی نظر پڑی، اس نے پوچھا کہ اے معصوم تم یہاں پر کیوں بیٹھے ہو؟ آدھی رات گزر چکی ہے، یہاں سے کوئی جا بھی نہیں رہا، اور وہ انڈے بیچ رہا تھا۔ اس نے کہا یہاں سے کوئی گزر بھی نہیں رہا، تو یہاں پر انڈے بیچ رہا ہے، تجھ سے کون انڈے خریدے گا؟ اس نے کہا تو بتا میں اور کہاں جاؤں، مجھے سارا دن ہو گیا ہے، میں یہاں پر بیٹھا ہوں، اب آدھی رات بھی گزر گئی ہے، میں یہاں پر بیٹھا ہوں، 3 دن ہو گئے ہیں، ہم نے کچھ کھایا نہیں، ہمارا باپ بھی دنیا سے چلا گیا ہے، آج میری ماں نے یہ مجھے دکان سے ادھار انڈے لے کر دیے ہیں، اور مجھے کہا کہ بیٹا آج تم یہ بیچ کر آنا، اور یہ مکان ہے یہ کرایہ پر ہے، کل ہم نے اس کو کرایہ بھی دینا ہے، اور ہم نے کچھ کھایا بھی نہیں، کچھ کھانا بھی ہے، لیکن اس شخص نے اس کو دھکا دیا، اس کے انڈے گرا دیے، کہا تم لوگ فراڈی ہو، تم مذاق کرتے ہو، تمہارے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن تم ایسے ڈرامہ بناتے ہو۔ تو وہ معصوم بچہ ساری رات چوک پر بیٹھا رہا، یہی سوچتا رہا کہ اپنے گھر کیسے جاؤں، 3 دن ہو گئے ہیں، میری ماں نے کچھ نہیں کھایا، میری بہنوں نے کچھ نہیں کھایا، اب میں واپس جا کر ان کو کیا جواب دوں؟ وہ معصوم بچہ بیٹھا رہا ساری رات، جب صبح ہوئی ادھر ماں بھی ساری رات نہیں سوئی، اس کی بہنیں بھی نہیں سوئی، کہا ہمارا بھائی ہمارے لیے کچھ لے کر آئے گا، بھوک کی وجہ سے ان کو ساری رات نیند نہیں آئی۔ جب صبح ہوئی ماں نے کہا اپنی بیٹیوں سے کہا کہ دیکھو میں تمہارا بھائی تو نہیں آ رہا، اس کی بیٹیاں دیکھنے کے لیے باہر گئی، دیکھا کہ دور سے وہ نظر آ رہا تھا، اپنے گھر کے اندر دوڑی، کہا آج ہمارا بھائی آ رہا ہے، امی لگتا ہے وہ کچھ لے کر آ رہا ہوگا۔ جب وہ گھر کے اندر آیا اس کی چیخ نکلی، وہ بے ہوش ہو گیا، جب ہوش آیا ماں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ تو بیٹے نے کہا کہ امی رات کو اسی طرح ایک شخص مجھے کہہ رہا تھا کہ تم لوگ فراڈی ہو، تم مذاق کرتے ہو، تمہارے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کتنے دن ہو گئے ہیں ہم نے کچھ کھایا نہیں، اس نے انڈے بھی گرا دیے ہیں، انڈے بھی سب ٹوٹ گئے ہیں، امی بتاؤ میں کیا کرتا؟ تو ماں نے اپنے بچوں کو لے کر گئی اور سیدھا ان بچوں کو لے کر خودکشی کر لی انہوں نے۔ تو دیکھیے آج غریب کی غربت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، وہ تنگ آ کر خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ آج مہنگائی اتنا ہو گئی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے آس پاس نظر دوڑا لیا کریں، اگر تمہارے آس پاس کوئی غریب رہتا ہے تو اس کی مدد کر دیا کریں، کچھ نہ کچھ مدد کر لیا کریں، آج اس کی بھوک ختم ہوگی، وہ تمہیں دعائیں دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری قبر ٹھنڈی کر دے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس قدر غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ پیار کرتے تھے اور یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اللہ مجھے زندہ رکھ تو غریبوں کے ساتھ، اور مجھے جب تو وفات دینا تو غریبوں کے ساتھ وفات دینا، کل قیامت کے دن جب مجھے اٹھانا تو ان غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ اٹھانا۔ تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر درس دیا کہ غریبوں کے ساتھ پیار کرنا ہے، ان کے ساتھ محبت کرنی ہے، ان کے ساتھ نفرت نہیں کرنی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا